السلام علیکم جی، میں ملک عبدل جبار بات کر رہا ہوں اٹلی سے۔ میری بیگم جو کہ پاکستان میں رہتی ہے، تو اس نے خواب میں دیکھا ہے مسلسل 1 ہفتہ لگاتار کہ خواب میں اس نے بہت زیادہ پانی دیکھا ہے، اور جو خواب ہے وہ صبح کے ٹائم آتی ہے۔ تو مجھے آپ سے یہ معلوم کرنا تھا کہ اس کی تعبیر کیا ہے، کیونکہ اس نے ایک دفعہ دیکھا ہے گندا پانی ہے، ایک دفعہ دیکھا ہے کہ صاف پانی ہے، جو کہ مسلسل اس نے 1 ہفتہ لگاتار یہ خواب دیکھی ہے۔ پلیز مجھے اس کی تدبیر بتا دیں۔ عبد الجبار بھائی، اٹلی سے آپ نے کال کی اور خواب اپنے بچوں کی امی کا بیان کیا۔ اصل میں ہو سکتا ہے مدنی چینل کے ناظرین سوچتے ہوں کہ یہ بچوں کی امی کیوں کہا جاتا ہے، تو یہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی سوچ اور آپ کی ایک فکر ہے کہ آج کل معاشرے کے اندر میاں بیوی کے جو آپس میں تخاطب کے الفاظ ہوتے ہیں وہ بڑے عجیب و غریب ہوتے ہیں۔ بیوی بے دڑک کہتی ہے میرا شوہر، میرے ہسبینڈ، یوں کر کے مخاطب کرتی ہے، اور شوہر بھی جو ہے وہ میری بیوی، میری بیگم، اور اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ اگرچہ یہ ناجائز نہیں ہے، گناہ نہیں ہے، لیکن حیا کے زیادہ قریب یہ الفاظ ہیں کہ یوں کہا جائے میرے بچوں کی امی۔ امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کے بیانات میں اگر آپ سننے کی عادت بنائیں گے تو انشاءاللہ اس کی بہت تفصیل اور وضاحت آپ کو ملے گی۔ تو دعوت اسلامی سے جو وابستہ ہوتے ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ ان الفاظ کو یوں اختیار کیا جائے۔ تو آپ کے بچوں کی امی نے جو خواب دیکھا اس کی تعبیر 2 طرح سے ہے، کیونکہ گدلا پانی بھی دیکھا اور صاف پانی بھی دیکھا۔ تو صاف پانی تو منفعت کی علامت ہے، اچھی خیر کی علامت ہے، لیکن گدلا پانی جو ہے یہ مال حرام کی علامت ہے۔ تو آپ کو میرا مدنی مشورہ ہے کہ ظاہر ہے آپ گھر کے سربراہ ہیں، آپ اپنے گھر کی کفالت کرتے ہوں گے اور اخراجات وغیرہ بھیجتے ہوں گے، تو آپ اپنا جو بھی کاروبار کرتے ہیں یا نوکری کرتے ہیں، جو بھی آپ کا ذریعہ ہے آمدنی کا، اس ذریعے کے بارے میں غور و فکر کریں۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ کا جو بھی آمدنی کا ذریعہ ہے اس میں حرام مال کی آمیزش ہو جاتی ہو۔ آپ اٹلی میں رہتے ہیں، وہاں پر اگر کسی عالم سے رابطہ ممکن ہے تو ان سے رابطہ کریں، اور آپ کا جو بھی پیشہ ہے، جو بھی آپ ذریعہ آمدنی اختیار کیے ہوئے ہیں، اس کے بارے میں معلومات حاصل کریں۔ اور میں یہ عرض کرتا چلوں کہ علم دین سے دوری کی وجہ سے بعض اوقات ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ میرا جو بھی لین دین ہے، طریقہ کار ہے، یہ 100% شریعت کے مطابق ہے، جبکہ ایسا نہیں ہوتا۔ بہت ساری صورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ناجائز ہوتی ہیں اور عموماً لوگ اس میں مبتلا پائے جاتے ہیں۔ تو آپ کو میرا مدنی مشورہ ہے کہ آپ اپنے کاروبار کرتے ہیں تو اس کے بارے میں، اور اگر کاروبار نہیں نوکری کرتے ہیں تو اس کے بارے میں غور و فکر کریں، اور جو مال اپنے بچوں کے لیے، اپنے بچوں کی امی کے لیے، گھر والوں کے لیے بیچتے ہیں، کوشش کریں کہ وہ صاف ستھرا ہو۔ ہاں، البتہ اگر آپ کے بچوں کی امی کے پاس کسی اور ذریعے سے بھی مال آتا ہے تو ان کو آپ کہیں کہ اس پر بھی غور کریں، کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ ناجائز صورت میں آتا ہو، دھوکے کی صورت میں آتا ہو، چوری کی صورت میں، کوئی بھی ایسی صورت ممکن ہے، ہو سکتی ہے۔ تو دونوں اپنے ذریعہ آمدنی پر مال جو حاصل ہوتا ہے اس پر غور کریں، کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ کے مال میں حرام کی آمیزش ہو، کیونکہ خواب کے اندر اس طرف اشارہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو رزق حلال کی توفیق عطا فرمائے۔